مفتی محمد جنید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے حق میں دعائیں یا کلمات فرمائیں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چند کلمات ڈائس پر تشریف لا کر فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، مجلس میں اجین شہر کی علمی، دینی، رفاہی تنظیموں سے وابستہ معتبر، مکرم و محترم شخصیات اور اسلامی غیرت سے سرشار، عصری تعلیم سے آراستہ اور اس کا شوق رکھنے والے غیور مسلم نوجوان، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، ماحول کے مزاج کو پہچانتے ہوئے، اپنے ایک نومولود امت کے لیے انتہائی مفید اور اس کی اشد ضرورت دار ارقم پبلک اسکول میں اس کے تقریباً سال کے اختتام پر حاضر ہو رہے ہیں۔ بزرگوں، اس موقع پر مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آیت قرآن پاک سے متعلق ہے، آیت رمضان سے متعلق ہے، لیکن اس آیت میں ایک عجیب و غریب اشارہ مفسرین نے دیا ہے، وہ یہ کہ اسلام اور کسی تہوار اور کسی موقع کو یادگار بنانے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام میں بہت سے تاریخی مواقع آپ کو نظر آئیں گے۔ معراج کا واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ انسانیت کے لیے بلند و بالا مقام حاصل ہونے کا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت میں ایک انسان خدا سے ملاقات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس کو کوئی تہوار کا روپ نہیں دیا ہے، اس کو کوئی ایسا تاریخ ساز دن تسلیم نہیں کیا ہے کہ اسے ہر سال منایا جائے۔ اور دوسرے واقعات آپ کو مسلسل، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پوری انسانیت کے لیے اتنا عظیم الشان انعام کا واقعہ ہے، لیکن اسلام اس کو کوئی تاریخی روپ دینے کو تیار نہیں ہے۔ صرف قرآن پاک کا نزول، قرآن پاک کا انسانیت کے لیے حصول، جو آسمانی کانسٹیٹیوشن ہے انسانیت کے نام، پوری دنیا کائنات کے نام، اللہ کا جو قانون اور دستور آیا ہے، ہر سال اس دستور کی سالگرہ اسلام منواتا ہے، اور اس کے لیے قرآن نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ مہینہ پورا کا پورا یہ کانسٹیٹیوشن کی سالگرہ ہے، جس موقع پر سارے مسلمان مسجد میں حاضر ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے امام کی موجودگی میں قرآن کو سامنے رکھ کر پورا قرآن سنتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ سنکلپ لیتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں دوبارہ کہ جو فروگزاشتیں ہو گئیں، جو چھوٹ گیا، قانون پر جہاں جہاں عمل نہیں ہو سکا آج تک، اس پر توبہ ہے، استغفار ہے، اور آئندہ ہم اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ یہ دنیا کا دستور اس قرآن پاک سے آیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے کانسٹیٹیوشن کی تاریخ کو اور کانسٹیٹیوشن کے نزول کے وقت کو
معتبر بنایا اور یہ کہا کہ اس کو سال بھر میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے قانون سے دور نہ ہو جائے، اپنے دستور سے دور نہ ہو جائے۔ یہ سبق اسلام نے دیا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر یہ بہت اہم پیغام ہوتا ہے۔ ہم جمہوریت کے قائل ہیں، جمہوری ملک میں ہیں، ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بھائیوں کو، برادران وطن کو، سب کو ساتھ لے کر ایک ہی پیغام دیتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہمارے بزرگوں نے ملک کا ایک معزز، ایک معتبر اور سب کی بھاوناؤں اور سب کے احساسات اور جذبات، بڑے اور چھوٹے کی تمیز رکھنے والا ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سال اس کا عہد کیا کریں، ہر سال اس کا عہد کریں کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، ہم جب تک اس ملک میں رہیں گے اس کے وفادار بن کر رہیں گے۔ سال آتا، پورا سال گزرتا ہے، حالات آتے ہیں اور جاتے ہیں، جس طرح موسموں میں فرق پڑتا ہے، بادل آتے ہیں، اندھیرا آتا ہے، اجالا ہوتا ہے، گرمی اور سردی اور بارش ہوتی ہے، اسی طرح ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف ادوار ہوتے ہیں، ان میں کبھی کانسٹیٹیوشن کی پاسداری ہو پاتی ہے اور کبھی اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سارے ہی ملک باسیوں کو اس موقع پر ایک سنکلپ لینا ہوتا ہے، ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہم آئندہ اوقات میں، آئندہ ایام میں، آئندہ سالوں میں اپنے کانسٹیٹیوشن کے ماتحت زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ ہے یوم جمہوریت کا پیغام، جو نئی نسل کو بھی دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی جمع کر کے دیا جاتا ہے، بڑوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ جو قوم کے قائدین ہوتے ہیں وہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے ہیں، اور جو قومی باشندے ہیں، ملک کے باشندے ہیں اور ملک کے بچے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دن واقعی تاریخی دن ہے، وفاداری کا، عہد کا، اس کو پرتیک ماننا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی حقیقی مزاج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن مقاصد کے لیے یہ ایام آتے ہیں ہمیں ان مقاصد کی قدر نصیب فرمائے۔ دوسری بات مجھے دار ارقم پبلک اسکول کی باب میں جو عرض کرنی ہے، یہ کنسیپٹ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا خالد صاحب کو، جو کرناٹک سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوچ کو، اس فکر کو، جو ذہنی تھی، زمین پر اتارنے اور منظر عام پر لانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اپنے یہاں کے بچوں میں، اپنی عوام میں، مسلم نونہالوں میں اور ان کے سینوں اور مزاج میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ مذہب، علم کسی کلچر کی جاگیر نہیں ہے، علم کسی کلچر کی جاگیر نہیں، علم کسی تہذیب کی پشت پناہی نہیں کرتا۔ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ سارے بندوں کے لیے ہے۔ زبان کسی ایک قوم و ملت کی نہیں ہوتی، زبان پر قومی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ زبانیں سب کی سب اللہ نے بندوں کو سکھائی ہیں، وہ دنیا میں جیتی رہیں گی۔ جو قوم جس زبان کو لے کر علمی دنیا میں آگے بڑھتی ہے، وہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ دوسری زندہ قوموں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی زبان کو گلے لگانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی تہذیب کے بندھن میں اپنے آپ کو جکڑنے کی کوشش کریں۔ اپنا کلچر، اپنی تہذیب قربان کیے بغیر وہ کوئی دوسری زبان اور کوئی دوسرا علم حاصل نہ کر سکیں، یہ اجارہ داری کسی کی نہیں ہے۔